روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ آج کل نوجوان چھوکروں کا حال یہ ہے، نوجوانوں کی کیفیت یہ ہے کہ اگر ان کی باڈی مضبوط ہو، جسم خوبصورت اور موٹا ہو تو وہ بٹن کھول کر کے پورے محلے کی گلیوں میں سینہ تان کر کے چلتے ہیں۔ تو یہ کر کے تم کوئی زمین تو چیر نہیں لوگے، اس لیے کہ سینہ تان کر بٹن کھول کر اپنے جسم کی نمائش کرنے والوں، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک جوان کو سینہ تان کر زمین کے اوپر اکڑ کر چلتے دیکھا تو ارشاد فرمایا کہ ایسے نہ چل، کیونکہ اللہ کو اکڑنا پسند نہیں ہے، ایسے اکڑ کر نہ چل۔ اس نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اصلاح کرتا اس نے کہا کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ یعنی وہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے باپ کا بیٹا ہے یا کسی بہت مالدار گھرانے کا فرد ہے۔ تو اس نے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے استاد کو جواب دیا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد فرماتے ہیں ہاں بیٹے تجھے بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تو کون ہے کہ تیری ابتدا جو ہے وہ پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے۔ تو جس کی ابتدا ناپاک پانی کا قطرہ ہو اور جس کی انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہو، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اکڑ کر کے چلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں، اپنے حسن پر، اپنی جوانی پر غرور کرنے والوں، اللہ نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے مٹی کو غرور زیب نہیں دیتا۔ لڑکے تو لڑکے، نوجوان لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے، اللہ ماشاءاللہ کہ اگر اللہ نے تھوڑی سی خوبصورتی دے دی ہے تو اس تھوڑے سے حسن پر لڑکیاں پھولے نہیں سماتی اور گلے میں دوپٹہ، لمبے بالوں کی نمائش، اور معاذ اللہ پھر اس کے بعد اس سے گفتگو، اس سے بات چیت، یہاں کھڑی وہاں کھڑی، برتن دھلے تو گھر کے باہر گلی کے اندر بیٹھ کر، کپڑے دھلے تو گھر کے آنگن میں، باہر جانے سے زیادہ دلچسپی، گھر میں رہنے کے اندر دل نہیں لگتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ آج کل کی بچیوں کا یہ شوق بڑھتا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم خوبصورت ہے، جب تک کہ چار لڑکیاں ہمیں نہ دیکھیں، محلے کے لڑکے ہمیں نہ دیکھیں تو پھر ہمارے حسن کی تعریف کون کرے گا؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر محلے کے لوگ ایسے ہیں، یا یہ بھی نہیں کہتا کہ اس محلے کے لوگ ایسے ہیں، ایک عام بات کرتا ہوں کہ لوگ اس طریقے کی فکر لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے، اس طرح کا ذہن بچیوں کا بنتا جا رہا ہے، سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، ناول پڑھ کر اور مغربی تہذیب میں ڈوبی ہوئی لڑکیوں کو دیکھ کر اس طرح کی سوچ و فکر بنتی جا رہی ہے کہ اگر حسن ہے تو نمائش ہونی چاہیے، اگر خوبصورت جسم ہے تو نمائش ہونی چاہیے۔ لیکن قوم کی ان بیٹیوں کو بتا دو، اے قوم کی بچیوں، جسم کی نمائش کرنا یہ کوئی فن نہیں، جسم کی نمائش کرنا اس میں کوئی فائدہ نہیں، جسم کی نمائش کرنا اللہ اکبر اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان کے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ کے پیارے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لڑکیاں اپنی خوبصورتی کی نمائش کرتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب خوبصورت عورتیں اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسی عورتوں پر لعنت فرماتا ہے اور ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دیتا ہے۔ انسان کو گناہ جوانی میں اچھے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی جوانی ڈھلنے لگتی ہے انسان کو گویا کہ اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی ہے،
اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے. پھر انسان محفلیں پسند کرنے کی بجائے تنہائی پسند کرتا ہے. پھر انسان کہے کہ محفل پسند کرنے کی بجائے تنہائیوں کے اندر سسکیاں لیتا ہے، بے چین اور بے قرار ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورج ہمیشہ سر کے اوپر نہیں ہوتا. ایک وقت وہ آتا ہے سب کو تپا دینے والا، سب کو حرارت دینے والا، سب کو تپش دینے والا سورج تھوڑی دیر کے بعد ڈھل جاتا ہے. اے انسان، یہ روزانہ ڈھلنے والا سورج تجھے پیغام دے رہا ہے کہ جیسے میں ڈھل رہا ہوں ویسے تیرا شباب بھی ڈھل جائے گا، ویسے تیری جوانی بھی ڈھل جائے گی. اور یاد رکھنا، ڈھلنے والی جوانی کی طرف لوگوں کی توجہ تو ہٹ ہی جاتی ہے، لیکن جنہوں نے جوانی کے اندر اللہ کی نافرمانی کی، جنہوں نے گناہ کیا، رب کے غضب کو دعوت دیا، نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ آخرت کے، نہ سماج کے رہتے ہیں نہ خود کے. اس لیے یاد رکھو، نہ لڑکیاں اپنے حسن پر اترائے، نہ نوجوان لڑکی اپنے حسن پر غرور و تکبر کرے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد میرا اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جب تمہیں ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا، منہا خلقناکم، ہم نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا، تو پھر فرماتا ہے وفیہا نعیدکم، پیدا تو تم کو مٹی سے کیا لیکن دوبارہ پھر تمہیں اسی مٹی میں ملا دیا جائے. اب بتائیں، مٹی سے پیدا ہونے والا انسان، اس کو تو غرور زیبا تھا بھی نہیں، لیکن اب وہ دوبارہ پھر مٹی میں ملایا جائے گا. سوچئے، تھوڑا سا غور کیجئے، تھوڑا سا دھیان دیجئے، ایک تصور کیجئے کہ انسان تیرا یہ 5-6 فٹ کا وجود جس پر تو کتنا ناز کرتا ہے، جب تک تیری سانسیں چل رہی ہے، اگر بدن پر تھوڑی سی مٹی لگ جائے تو فوراً بھویں چڑھا کر کے صاف کرتا ہے. کرنا بھی چاہیے، کسی کو میلے کپڑے پسند تو نہیں، لیکن مٹی ہلکی سی لگتی ہے تو ہم فوراً جو ہے اپنے وجود سے مٹی کو صاف کرتے ہیں. ایک وقت وہ آئے گا جب یہ پورا وجود مٹی کے اندر مل جائے گا، یہ پورا وجود مٹی میں ملے گا، اور جس جگہ مٹی میں ملے گا اسی جگہ کو قبر کہتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں اسی مٹی میں ملا دیں گے. ایک دن آپ پر بھی، ہم پر بھی، سب پر آئے گا کہ ہمیں مٹی ہو جانا ہوگا. سوچئے وہ لمحات کتنے دردناک ہوں گے، وہ لمحات کتنے کربناک ہوں گے. نہ جہاں کوئی دوست ہوگا، نہ جہاں کوئی یار ہوگا، نہ جہاں کوئی ساتھی ہوگا، نہ جہاں کوئی سنگت ہوگی، نہ دولت کی رانائیاں ہوگی، نہ ماں باپ کی شفقتیں ہوگی، نہ دوستوں کی ٹولیاں ہوگی، نہ اپنے بیگانوں کی کوئی جماعت ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. وہاں تنہا 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 اکیلے انسان. ذرا سوچ، اگر تو 10 منٹ 15 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنے گھر کے اندر اکیلے بیٹھے تو بور ہو جاتا ہے، لیکن اس قبر کے اندر تجھے برسوں اللہ اکبر، برسوں صرف نہیں بلکہ کئی 100 برس، بلکہ کئی 1000 برس تجھے اسی قبر کے اندر پڑے رہنا ہے. اور وہاں کوئی تیرا پرسان حال نہیں، بس وہاں تو فیصلہ یا تو تیرے اچھے عمل کی بنیاد پر ہونا ہے یا تو تیرے برے عمل کی بنیاد پر ہونا ہے. ہاں وہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر عذاب ہونا ہے. جس کو تو بہت چھوٹا سمجھ رہا تھا، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی تجھے عذاب دیا جائے گا. اسی کو عذاب قبر کہتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی قبر کی پہلی رات بڑی دردناک اور بھیانک ہوتی ہے، بڑی خطرناک ہوتی ہے. مسلمانوں سوچو، پہلے تو رات ہے اور اس کے بعد وہ رات ٹرین کی رات نہیں، وہ رات قبرستان کی رات نہیں، وہ رات سفر کی رات نہیں، بلکہ غیب دا نبی عالم ما کانا وما یکون رسول ارشاد فرما رہے ہیں انسان کی قبر کی پہلی
رات بڑی بھیانک اور بڑی دردناک ہوتی ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے گھنٹوں گانے سننے والوں، پرانے گانوں کے نام پر گانے اور غزلوں میں ڈوب جانے والوں، ان مشاعروں میں جانے والوں جہاں پر باضابطہ طور پر شاعری کے لیے عورتوں کو مدعو کیا جاتا ہو اور پھر عورتوں کو بٹھا کر کے گندی غلیظ غزلیں پڑھی جاتی ہو، اور وہاں پر بڑی بڑی داڑیاں والے، بڑی بڑی ٹوپیاں والے، بڑے بڑے حاجی و نمازی عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے ان کو غزلوں پہ دعوت دیتے ہیں۔ ذرا سوچو، مشاعرے کی رنگین راتوں میں غزلوں میں ڈوبنے والوں، شراب و شباب کی بات کرنے والوں، گانے غزلوں میں ڈوبنے والوں، فلموں میں ڈوبنے والوں، ہاتھوں کو موبائل کو ہاتھوں میں لے کر کے گھنٹوں گندی تصویریں دیکھنے والوں۔ یہاں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے، لوگوں کا حال یہ ہے، دن کی عبادت گزار ہیں اور رات کے عیاش ہیں، دن کے حاجی نمازی ہیں اور رات کے پاپی ہیں۔ ہمارے دن ولیوں جیسے ہیں، ہماری راتیں شیطانوں جیسی ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ سب کے سامنے نیکی کرتے ہیں اور تنہائیاں گناہوں میں ڈوب کر کے کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ابن ماجہ شریف کی جو آج کے دور کی عکاسی کرتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن کچھ لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن ان کی نیکیاں اللہ ایسے اڑا دے گا جیسے دھول کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ میرے آقا سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور یہ بتائیں کہ جب لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لائیں گے تو ان کی نیکیوں کو یوں اڑا دیا جائے گا جیسے دھول کو ہوا کے اندر اڑا دیا جاتا ہے، ان کا گناہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہوں گے، محمد الرسول اللہ کو آخری نبی بھی مانتے ہوں گے، وہ تم میں سے ہوں گے، اپنے آپ کو مومن کہیں گے، لیکن جب تمہارے درمیان رہیں گے تو وہ نیکیاں کریں گے، اور جب وہ اکیلے میں ہوں گے تو وہ گناہوں کے اندر ڈوب جائیں گے۔ تنہائی میں گناہوں میں ڈوبنے والوں کی نیکیوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسے اڑا دے گا جیسے دھول کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، ہماری محفلوں میں کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، مسجدوں کے اندر کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے، لیکن جب ہمیں تنہائی کے اندر اپنے کمروں میں موجود ہوتے ہیں تو ہم کیسے ہوتے ہیں یہ ہم اپنے آپ کو خود جانتے ہیں۔ ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ لوگوں سے ڈر کے گناہ چھوڑنے والوں، اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑ دو۔ جو اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑتا ہے، اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیا کرتا ہے، اس کو جہان میں مقبولیت عطا کیا کرتا ہے۔ وہ زمین کے اوپر رہتا ہے تو بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ زمین کے اندر جاتا ہے تو بھی لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انسان کی قبر کی رات کتنی بھیانک ہوتی ہے۔ پہلے تو قبر کا دن بھی دیکھیں، قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ جب قبر کا دن بھی اندھیرے میں ڈوبا ہو تو قبر کی رات کتنی بھیانک ہوگی۔ اس رات میں تمہیں بھی آنا ہے، اس رات سے ہمیں بھی سامنا کرنا ہے۔ ہائے مسلمان، جس نے اپنی زندگی کے لمحے لمحے کو گناہ کے لیے وقف کر دیا، غیبت، چغلی، شراب و کباب، جوؤں کے اڈے، خدا جانے کیا کیا گناہ ہماری زندگی میں ہیں۔ میری قوم کے جوانوں، قبر کی پہلی رات کا ذرا تصور کرو جسے میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ محلے میں مہلت ملتی ہے تو تم کوڑیاں لے کر کے بیٹھتے ہو، تاش کے پتے لے کر کے بیٹھتے ہو، 3 پتی کا گیم لے کر کے بیٹھتے ہو۔ اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا نہ کیا، خدا نے تو تمہیں قبر کو سنوارنے کے لیے، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، قبر کی پہلی رات ایسی دردناک ہوتی ہے کہ مردے کو قبر چاروں طرف سے یوں دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تصور دلانے کے لیے فرمایا،
अपने दोनों मुबारक हाथों को यूं लिया और फरमाया कि जब कब्र इंसान को दबाती है तो उसकी दोनों पिसलियां यूं आपस में मिल जाती है। पिसली पर थोड़ी सी मार लगती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, गुनाह करने वालों, अल्लाह को नाराज करने वालों, रब को गजब की दावत देने वालों, जरा सोचो, अगर सिर्फ कब्र का दबाना ही होता अंदर तो यही अजाब हमारे लिए काफी था। कब्र दबाती है और पिसलियां एक दूसरे में आपस में मिल जाती है। बेटों का हाल क्या है, बेटियों का हाल क्या है? कायनात में सबसे ज्यादा अगर कोई किसी से प्यार करता है तो मां अपनी औलाद से प्यार करती। जब बेटे को दफन कर दिया जाता है तो भी मां अपने पल्लू से आंसू पोंछती है, लेकिन जब भाती का लुकमे सामने आते हैं तो वो भी 2 लम्हे के लिए अपने मरहूम बेटे को भूल जाते। लोग तुम्हारी भाती खा रहे होते हैं और उधर मुर्दे को कब्र दबा रही होती है। कब्र को, आखिरत को भूल कर अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों, जरा बताओ कब्र की उस तारीक वादी में कौन काम आएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान के मुख्तलिफ दोस्त हैं। इंसान का दोस्त माल है, इंसान के दोस्त औलाद हैं, इंसान के दोस्त अहबाब हैं, इंसान के दोस्त अमाल हैं। माल का हाल तो ये, जैसे रूह जिस्म से निकली वैसे ही माल पराया हो गया, वारिसों का हो गया। दोस्तों का हाल ये, कब्र तक लाया और छोड़ करके ऐसे चले गए जैसे पहचानते ही न थे। लेकिन आमाल इंसान की कब्र तक जाते हैं। हाय मुसलमान, तूने उन लोगों से दिल लगाया, पहले तो उस माल से दिल लगाया कि जो कब्र तक भी ना आने वाला था, उन अहबाब से दिल लगाया जो कब्र में छोड़कर चले जाने वाले थे। उस अमाल पर तूने मेहनत क्या की, उस अमाल के लिए तूने कोशिश क्या की? मस्जिद में आता नहीं था और आता था तो हाल ये कि ऐसा लगे जैसे कोई डंडे बरसा रहा हो और तू भाग जाता था। जुमा के दिन भी आखिर में आकर के 2 रकअत पढ़ करके भाग जाने वालों, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कब्र दबाती है, पिसलियां दोनों एक दूसरे में मिल जाती हैं। वो मंजिल से गुजरना है, तसव्वुर करो। मेरे आका फरमाते कब्र में अंधेरा इतना होता है पहली रात में कि सफेद कफन होने के बावजूद इंसान को अपने एक हाथ को दूसरा हाथ सुझाई नहीं देता, इंसान को अपना वजूद नजर नहीं आता, और नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी। और उसके बाद फिर उस पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत किया जाता है। ये किसी लीडर का कौल नहीं कि मुस्कुरा करके भुला दो, ये किसी मौलवी का कहना नहीं कि शक कर सको, ये उस रसूल का फरमान है जो जमीन पे बैठकर अर्श पर नजर रखता है। ये उस रसूल हाशमी का फरमान है जिसकी निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से कब्र की बात क्या छुप सकती है? वो आलिम मा काना व मा यकून रसूल जिसे अल्लाह ने मौलिम कायनात, मौलिम इंसानियत बना करके मबूस फरमाया, उस रसूल का फरमान है कि अभी कब्र की तारीकी छटती भी नहीं है कि इंसान पर अजाब कब्र यूं मुसल्लत होता है कि इंसान जिन जिन चीजों से दुनिया में डरता था वो सारी चीजें उसकी कब्र में भेजी जाती है जो उसको डरा करके दहशत ज़दा और वहशत ज़दा करती है। मिसाल के तौर पर दुनिया में कुत्ते से डरता था तो कुत्ते कब्र में आकर उसको डराते हैं, छिपकली से डरता था तो छिपकलियां डराती है, चूहे से डरता था तो चूहों को भेजा जाता है और वो उसको डराते। सोचो गली के कोने पर खड़े हैं और कुत्ता आ जाए तो हम दूर भागते हैं, कब्र के अंदर जब
इस तरीके से कुत्तों को, चूहों को, छिपकलियों को, सांपों, बिच्छुओं को जब मुसल्लत किया जाएगा तो उस 2 गज जमीन में जहां पर करवट बदलने के लिए जगह नहीं है, वहां से कहां भागोगे? चीखोगे, आवाज कहां तक पहुंचेगी? चिल्लाओगे, आवाज कहां तक जाएगी? मुसलमान, तू कितना नादान है। तुझे अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा नबी अता किया, तुझे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस जैसी किताब अता की, तुझे अल्लाह ने अल्लाह अकबर हिदायत याफ्ता बंदों का दामन अता किया, औलियाए किराम का। लेकिन तूने दुनिया 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 और दुनिया की मौज मस्ती में अपना वक्त ऐसे गुजार दिया कि तूने आखिरत की कोई फिक्र न की, कब्र की कोई परवाह न की। हाँ, अगर तुझे वक्त मिलता तो तू गुनाहों में डूब जाता। तूने आखिरत के लिए क्या किया? तूने कब्र के लिए क्या किया? अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुर्दा इसी से हरासा होता है, परेशान होता है कि उसके पैर की तरफ से अजाब आता है, उसके सर की तरफ से अजाब आता है, उसके कानों की तरफ से अजाब आता है, उसके हाथों की तरफ से अजाब आता है और चौ तरफ से अजाब आकर के उसको अपनी लपेट में ले लेता है। अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाल ये होता है कि अगर उसने एक वक्त की नमाज कभी जानबूझकर जागते में कज़ा कर दी थी, छोड़ दी थी, तो एक वक्त की नमाज छोड़ने के बदले में उस पर 99 सांप मुसल्लत किए जाते हैं, जिसमें से एक एक सांप की ताकत का आलम ये है कि अगर वो किसी पहाड़ पे डंक मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, अगर वो दुनिया में फुनकार दे तो उसकी फुनकार की गर्मी से दुनिया के सारे इंसान मर जाएं। ऐसे 99 सांप उस मुर्दे पे मुसल्लत किए जाते हैं। उसके बाद एक फरिश्ता जो आंख से देखता नहीं, जो कान से सुनता नहीं, जो जबान से बोलता नहीं, गूंगा बहरा अंधा फरिश्ता उस पे मुसल्लत किया जाता है। और नमाज छोड़ने की वजह से सिर्फ एक गुजा जब वो उसके वजूद पे मारता है तो वो ऐसे पिस जाता है जैसे चने पे हथौड़ा मारने से चना पिस जाता है। रात के 2-2, 3-3 बजे तक जग करके नमाज फजर तर्क करने वालों, जरा उस चाबुक और उस गूजे का तसव्वुर करो, सोचो और गौर करो कि क्या ये नाजुक वजूद, ये छोटा सा जिस्म, क्या अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? क्या रब तबारक व तआला के अजाब को बर्दाश्त कर सकेगा? नहीं और हरगिज नहीं। तो फिर ये रंगरेलियां क्यों है? ये तबीयत के मुताबिक जिंदगी क्यों है? ये घरों पे लगे हुए तुम्हारे एंटीने, ये एंटीने नहीं, ये एरियल नहीं, ये जहन्नम के सामान है। तुम्हारे घरों की रंगीन टीवियां जो तुम्हें डिश लगाने पे मजबूर करती है, तुम्हारे बच्चे जो तुम्हें मजबूर करते डिश लगाने पर, उसमें 100 से ज्यादा चैनल पर गंदी नंगी और आवारगी की फिल्में देखने वालों, ये सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी औलाद को जहन्नम का ईंधन बनाने के लिए राह जहन्नम पर लेकर के जा रहे हैं। खुदारा जरा अपने हाल पे रहम तो करो। अगर ये कहा गया होता कि 1 साल के बाद मौत आएगी तो शायद हम 1 साल पहले सुधर जाते, 10 साल के बाद मौत आएगी तो हम 10 साल पहले सुधर जाते। लेकिन मौत ने तो कोई वक्त न दिया, किसी को मौका न दिया। मौत कब आएगी, कैसे आएगी, किस वक्त आएगी, किस हाल में आएगी, इसे पर कोई इत्तला किसी को नहीं दी गई। टीवी देखने वालों, मोबाइल को हाथ में लेकर के इंटरनेट पर गंदे मनाजिर देखने वालों, जिस वक्त तुम्हारे हाथ में मोबाइल हो और उसी वक्त अल्लाह न करे तुम्हें मौत आ गई, उस वक्त जब तुम गंदे मनाजिर देख रहे हो या फिल्में तुम नंगी और आवारगी की देख रहे हो, उसी वक्त तुम्हें मौत आ गई तो तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसको जिस हालत में मौत आएगी वो क़यामत के दिन उसी हालत में उठाया जाएगा।